الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین اکرام، بینک اسلامی کے دین کنیکٹ پروگرام کے تحت 14ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم لوگ 15ویں سپارے کے مضامین جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائے اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 15واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل سے۔ اسراء کے معنی ہے رات میں سفر کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور بنی اسرائیل یہ اس قوم کا نام ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اور یہودی کہلاتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر چونکہ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واقع معراج کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت کے اندر سفر کیا۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقع معراج تھا اس میں بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ اسراء کہلاتا ہے، اور بیت المقدس سے لے کر 7ویں آسمان تک کا جو سفر ہے وہ سفر اپنے معراج کہلاتا ہے۔ بہرحال تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی بالکل ابتدا میں ہی فرمایا، اس حوالے سے صورت کا نام سورہ اسراء کہا جاتا ہے۔ معراج کے حوالے سے مفسرین یہ بات فرماتے ہیں کہ معراج بالکل بیداری کی حالت میں ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ خواب کی صورت میں، جیسے بعض متجددین یہ بات کہتے ہیں کہ معراج وہ خواب میں ہوئی تھی، تو خواب میں تو ہر کوئی جا سکتا ہے، ہر کوئی بہت کچھ دیکھ سکتا ہے، تو وہ کوئی نشانی نہیں ہوگی، وہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ نشانی اسی وقت بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی جب وہ بیداری کی حالت میں اتنا لمبا سفر ہو سکے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معراج نصیب فرمائی تھی وہ اپنے جسمانی بدن کے ساتھ، اور کچھ ہی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا۔ تو یہ واقع معراج کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ ابتدا واقع معراج سے اللہ تعالیٰ نے کی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا سفر کروایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے نتیجے میں صرف وہ لوگ زندہ رہ گئے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، کشتی کے اندر تھے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو دیگر افراد تھے ایمان والے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، ان کی نسلیں نہیں چلی۔ اصل جو انسانیت کی نسل چلی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی چلی ہے، اور ابھی اس وقت جو انسان ہیں وہ سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے اس بات پیشن گوئی یہ بات فرمائی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں تھی، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا اس بات کو، یہاں اس بات کو بیان فرمایا کہ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے جرائم کی پاداش میں، ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یعنی ایسی قوم اللہ تعالیٰ نے بھیجی جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو یعنی خوب مارا پیٹا اور غلام بنا کر اور قیدی بنا کر لے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد بھی یعنی یہ 2 دفعہ تو سمجھیں کہ قرآن کے نزول سے پہلے کی بات ہو گئی، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی پھر مسلمان ان یہودیوں کے اوپر غالب آئے، اور اس کے بعد اب پھر ان کے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ پیدا کرے گا جن کا نتیجے جو ان کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ بہرحال قرآن یہ کہتا ہے کہ 2 دفعہ ان کے اوپر اس طریقے سے ان کے جرائم کی پاداش میں دوسری قومیں آ کر مسلط ہوئیں۔ اور بہرحال اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے، مسلمانوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کا معاملہ تھا کہ جب ان کے جرائم بڑھتے تھے، ان کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بڑھتی تھیں تو دوسری قوم آ کر ان کے اوپر غالب آ جاتی تھی، اسی طریقے سے اگر آج ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں اور مسلمان جس طریقے سے اپنے مظلوم ہیں، مقہور ہیں اور مغلوب ہیں، تو ان کے اوپر جو دوسری قومیں جو غالب ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ دیا۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے قریب آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے
کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو اور مسلمانوں کو غالب فرمائیں گے۔ اس کے بعد اس بات کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان جلد کی جو طبیعت ہے وہ جلد بازی، وہ کہتا ہے کہ بس میں نے مانگا ہے فوراً مل جائے، تو حالانکہ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق انسانوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو کچھ اس دنیا میں ہم لوگ کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور آخرت میں قیامت کے دن وہ تمام کا تمام لکھا ہوا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کر دیں گے اور کہیں گے کہ اپنی کتابوں کو، اپنی جو یہ نام اعمال اس کو پڑھو اور تم خود ہی فیصلہ کر لو گے کہ کہاں جانا ہے۔ اگر نیک اعمال اچھے ہیں تو جنت کی طرف، اور اگر برے اعمال زیادہ ہیں تو اس کے نتیجے میں جہنم کی طرف جو رخ ہوگا۔ تو یہ جو لکھے ہوئے نام اعمال ہے یہی حساب کے لیے کافی ہے کہ جو اعمال کیے تھے اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اس کے بعد اس سورہ بنی اسرائیل میں پھر بہت سارے نیک اعمال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معراج کا پیغام ہے۔ اس میں سب سے پہلا حکم تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا، توحید کا، کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور شرک نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر دوسرے نمبر پر جو حکم دیا وہ والدین کی اطاعت کا، اور بہت ہی لطیف پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کو اف بھی مت کہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اف یہ سب سے ادنا درجہ ہو سکتا ہے والدین کو تکلیف دینے کا، چاہے جائے کہ جو ہے اور کوئی صورت والدین کی تکلیف کی ہو تو تکلیف والدین کو کسی صورت میں بھی نہیں دینی، اور ان کے سامنے کندھوں کو جھکا لینا ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ناحق قتل کرنے سے روکا ہے، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے سے روکا ہے، زنا سے بچنے کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ زنا میں نہ پڑو، بلکہ کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کا ہوگا، یتیموں کے ساتھ، اپنے مسافروں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ، دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے۔ اور معیشت کے حوالے سے فرمایا کہ خرچ کرنے کے اندر فضول خرچی سے بچا جائے، اور اس میں بھی فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر اس بات کے کہ انسان فضول خرچی بھی نہ کرے، اور مزید غربت کے خوف سے، مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرے، اولاد کے قتل سے منع فرمایا اور ناحق قتل سے بھی منع فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ بات بیان فرمائی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، جو بھی اپنے تجارت ہے اس کے اندر پورا تول کر دو، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ مزید دو باتیں یہ بیان فرمائی کہ وعدوں کو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، اور ساتھ ساتھ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یعنی تکبر نہ کرو، تواضع کے ساتھ رہو۔ تو یہ پیغام، یہ جو احکامات ہیں یہ سارے کے سارے اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نمازوں کا اوقات کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو ہے صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے بعد نماز پڑھیں، اور تہجد کے بارے میں فرمایا کہ نافلۃ لک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نہیں بلکہ 6 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لازم کی گئی تھی۔ ہاں، عام امت کے لیے تہجد لازمی نہیں ہے، لیکن بہرحال جو اہل اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ تہجد بھی نہیں چھوڑتے، اور بلکہ یہ بات فرمائی جاتی ہے کہ تہجد یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ اور اس صورت کے اندر مزید قصہ آدم کے ذریعے سے اصل انسان کی ابتدا کا ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، مسجود ملائکہ بنایا، اور ساتھ میں شیطان نے جو بات کہی کہ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرے گا، تو وہ اس ٹکراؤ کو، اس اپنے کشمکش کو، کہ ایک طرف انسان دوسری طرف شیطان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے راہ سے انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اس چیز کو بیان فرمایا، اور ساتھ ہی شرک کی برائی کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا۔ اگلی سورۃ الکہف ہے۔ کہف کے معنی آتے ہیں غار، چونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف یعنی غار والے، یہ پچھلی قوموں کے اندر ایک قصہ تھا جس کے اندر کچھ لوگ جو ایمان والے تھے اور باقی قوم شرک پر مصر تھی اور شرک کرنے والی تھی، تو چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنی غار میں جا کر پناہ لی تھی، تو اس لیے ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان کا قصہ اس سورت میں موجود ہے اس لیے اس کو سورت الکہف کہا جاتا ہے۔ سورہ کہف میں 12 رکوع ہیں اور 110 آیات ہیں۔
اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مقصد کے بیان کے ساتھ کی کہ اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے جس نے قرآن کو نازل کیا تاکہ یہ لوگوں کو خوشخبری دے، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کو خوشخبری دے۔ باقی اس کے اندر پھر اصحاب کہف کا قصہ ہے کہ یہ قصہ اس طریقے سے تھا کہ یہ چند لوگ تھے جو کہ توحید پرست تھے، توحید کے اوپر گامزن تھے، باقی جو قوم تھی وہ مشرک تھی، شرک کر رہی تھی، تو اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی مشرک تھا، اور وہ جو توحید پرست لوگ تھے ان کو سزائیں دیتا تھا، ان کے پیچھے پڑتا تھا، قتل کرتا تھا۔ تو یہ لوگ اس سے بچ بچا کر شہر سے نکل آئے۔ جب یہ شہر سے نکل آئے تو اب سوچا کہ اب کہاں جائیں، تو اپنے قریبی پہاڑی سلسلے کے اندر ایک غار میں جا کر یہ لوگ بیٹھ گئے۔ ان کا کتا ان کے ساتھ تھا جو کہ چوکھٹ پہ آ کر بیٹھ گیا، اور یہ لوگ اندر جا کر لیٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نیند کو مسلط کر دیا اور یہ سو گئے، اور تقریباً 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے، اور اس کے بعد پھر جب آنکھ کھلی ہے تو اب وہ 309 سال تک کس طریقے سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو درمیان میں ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے تاکہ جو ہے وہ ایک ہی پوزیشن کے اوپر اگر یہ رہیں تو اس کی وجہ سے جسم گل سڑ نہ جاتا، اور ساتھ میں جو ہے ان کا جو کتا تھا وہ باہر تھا، کوئی اندر آتے ہوئے ڈرتا تھا، اسی طریقے سے ہوا کی گزر کا بھی ایسا بندوبست تھا کہ سانس آرام سے ان کو آتا رہا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے نشانی کہ اللہ 300 سے زائد سال یہ لوگ اس غار کے اندر رہے۔ اس کے بعد جب یہ اٹھے ہیں تو اس وقت یہ سمجھے شاید آدھا دن سوئے ہوں گے، 2 دن سوئے ہوں گے، 1.5 دن سوئے ہوں گے، کہ انہوں نے اپنے میں سے ایک کو کہا کہ جاؤ جا کر اپنے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ۔ جب یہ بندہ جاتا ہے جا کر کوئی سامان خریدنے لگتا ہے تو 300 سال پرانے سکے اس کے پاس ہوتے ہیں، تو لوگ اس کو پہچان جاتے ہیں، اور اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ 300 سالوں میں وہ جو مشرک بادشاہ تھا مر کھپ جاتا ہے، نیا توحید پرست بادشاہ آ جاتا ہے، وہ ان کو بلاتا ہے، اکرام کرتا ہے، لیکن یہ لوگ چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں، یہ واپس اسی غار میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس بادشاہ نے ان کی یاد میں ایک مسجد وہاں پر بنائی ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ اصحاب کہف کا قصہ تھا جو کہ قرآن نے یہاں پر نقل کیا۔ اچھا، اصحاب کہف کے قصے کو نقل کرنے کی جو وجہ بنی وہ یہ کہ مشرکین مکہ یہ پھر جاتے تھے یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس جا کے کہتے ہیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جو میں ان سے پوچھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کا جواب نہ دے پائے تو ہم کہیں کہ جو نا یہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ تو ان میں سے انہوں نے بھی کچھ سوالات لا کر رکھے جس میں کہ یہ بتائیں کہ اصحاب کہف کون تھے، یہ بتائیں کہ روح کیا ہوتی ہے، یہ بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھا، یہ بتائیں کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ کیا تھا۔ اس قسم کے سوالات انہوں نے بنا کر دیے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی جس میں اصحاب کہف کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اصحاب کہف کا قصہ نقل کرنے کے بعد پھر قرآن نے ایک اور بستی والوں کا قصہ، 2 بندوں کا قصہ نقل کیا ہے، جن میں سے ایک شکر گزار بندہ تھا اور ایک ناشکرہ بندہ تھا۔ ایک وہ تو جو توحید پرست تھا، توحید کے اوپر یقین رکھتا تھا، دوسرا جو ہے مشرک تھا، توحید پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور وہ پہلا جو تھا وہ آخرت پر یقین رکھتا تھا، دوسرا آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ تو جب اس نے توحید پرست بندے نے دوسرے کو دعوت دی بھی اللہ پہ ایمان لے آؤ، توحید پہ ایمان لے آؤ، ایک وقت آئے گا جب سب ختم ہو جائے گا، دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو پلٹ کے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مال و متاع ختم ہونے والا ہے، میں جس طرح خوشحال ہوں اسی طرح خوشحال رہوں گا۔ تو وہ قصہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائے، اور ہوا کیا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آندھی آئی، اس کو جو بھی مال و دولت تھی، اس کے باغات تھے، سب ختم ہو گئے۔ تو دوسرا قصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال بتائی ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کہ جس طریقے سے آسمان سے پانی برستا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے پانی بہتا ہے، کچھ ہریالی ہو جاتی ہے، پھر جب دوبارہ پانی ختم ہو جاتا ہے، یہ سب ختم ہو جاتا ہے، ہریالی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی ایسی عارضی ہے کہ آج ہمیں بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، آج ہمیں جو ہے دنیا کی خوشنمائی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ خوشنمائی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی زندگی اصل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر انجام مومنین کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ نقل فرماتے ہیں۔ اس میں واقع یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو واقع نبی ہونے کے حساب سے انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر جواب تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔
تو ایک سمجھے امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، تم سے بہتر یا تم سے زیادہ علم والا، یا یہ کہہ لیں کہ وہ علم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھا، دوسرا ایک اور بندہ ہے جس کو آپ سے الگ علم ہے، زیادہ علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی طلب علم کے اندر، شوق کے اندر چل پڑے، کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بندہ کون ہے، اس سے میں ملنا چاہتا ہوں، اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، نشانی بتائی اور کہا کہ جاؤ سمندر کے کنارے، اور جہاں ایک مچھلی ساتھ لے جانا، جہاں وہ مچھلی جو ہے سمندر میں چلی جائے بس وہیں اس بندے کا انتظار کرنا اور پھر اس کی اتباع کر لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سمجھے نوکر کے ساتھ، ملازم کے ساتھ، غلام کے ساتھ چلتے ہیں اور پیدل سفر، لمبا سفر کرتے ہیں، وہ مچھلی ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک موقع آتا ہے جہاں یہ ٹھہرتے ہیں اور وہ مچھلی جو نکل کر سمندر میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی یہ سفر کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بڑا تھک گئے۔ تو اس وقت غلام یہ جو نوکر تھا وہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا آپ کو بتانا کہ وہ مچھلی تو جو سمندر میں چلی گئی۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہی تو جگہ تھی جہاں پر ہمیں جانا تھا۔ پھر واپس آتے ہیں، آ کر وہاں انتظار کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں ہاں بھی کیا، یعنی آپس میں مکالمہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا مدعا رکھتے ہیں کہ بھئی علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو شرط رکھتے ہیں وہ یہ کہ جو بھی معاملہ تم نے بولنا نہیں ہے، کہنا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ نکلتے ہیں، ایک کشتی میں بیٹھتے ہیں۔ اس کشتی کو جو حضرت خضر علیہ السلام نے تختہ لے کر اس کو عیبدار کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام پہلی شرط یاد دلاتے ہیں کہ تم سے بات ہوئی تھی کہ تم نے کچھ بولنا نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کلیم اللہ تھے اور شریعت کا علم رکھتے تھے، تو اس لیے بولا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ ٹھیک ہے آئندہ میں نہیں بولوں گا۔ پھر اگلا واقعہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جا رہا تھا، اس کو حضرت خضر علیہ السلام ذبح کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں کہ جو ہے یہ آپ نے ایک زندہ جان کو یوں ہی مار دیا۔ تو اس طریقے سے پھر تیسرا واقعہ جو کہ انشاءاللہ 16ویں سپارے کے اندر ہے، تو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن پاک نے نقل کیا ہے۔ اچھا، اور اس کی ان دونوں کی حکمتیں بھی پھر بعد میں قرآن نے بتائی ہیں کہ یہ جو کشتی عیبدار کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بادشاہ تھا جو کہ صاف ستھری جو کشتی ہوتی تھی اس کو غصب کر لیتا تھا، جبکہ یہ کشتی یتیم بچوں کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو یہ بچ جائے۔ اسی طرح جو لڑکے کو مارا تو اس کے قتل کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو بچہ تھا یہ شقی تھا، سعید نہیں تھا، جبکہ اس کے والدین نیک تھے، تو وہ ذبح ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر اس کو اچھا بچہ، یعنی یہ کہیں گے سعید بچہ، باسعادت بچہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بہرحال سورہ کہف کے جو مضامین ہیں اس کے بارے میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حق اور باطل کے معرکے کو بتاتے ہیں، کہ چاہے وہ اصحاب کہف کا قصہ ہو جس میں چند نوجوان تھے اور وہ توحید پرست تھے، ڈٹ گئے، جھکے نہیں، یہ نہیں کہ کمپرومائز کر لیا کہ جو ٹھیک ہے ہم تھوڑے سے آپ زیادہ ہو تو چلو ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیں۔ چاہے یہ واقعہ ہو، پھر وہ دو بندوں کا جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک توحید پرست تھا اور ایک جو ہے وہ مشرک تھا۔ پھر دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ پھر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات بظاہر ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں نہ جانے کیا کیا حکمتیں رکھی ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں یہ جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم اور بصیر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہم تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہی پیغام ہے سورہ کہف کا کہ بظاہر کتنے ہی مشکل حالات آ جائیں، لیکن ہم جو ہے اپنے توحید کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اوپر اور جو صحیح بات ہے اس کے اوپر ڈٹ جائیں، اللہ تعالیٰ ہی ضرور وہ حالات پیدا کریں گے جس کے نتیجے میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور مشکل حالات میں کیا حکمتیں ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہے، وہ ہمیں نہیں، ہماری عقل وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ تو آج بھی جو حالات ہمارے اوپر ہیں اس کے اندر ہم قرآن کی ہدایت کے اوپر، قرآن کے پیغام کے اوپر ڈٹ جائیں، اسلام کے اوپر ڈٹ جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو اس وقت تھا، وہ جس طریقے سے ان اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے پیدا کیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی راستے پیدا کرے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ ہماری 14واں حصہ تھا اس کا ہم اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔